حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ آج کے درس میں ویدوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے وید کے منتروں کے اندر۔ آج کے درس میں انہی منتروں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، اور اس میں سے ایک جماعت حق کو چھپا رہی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو جاننے کے بعد حق کو ایک جماعت جو ہے چھپا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف وید کے اندر آئے ہیں، لیکن ان کے جو جانکار ہیں، وید کے جو جانکار ہیں، جو پنڈت ہیں، جو ان کے دھرم گرو ہیں، وہ ان خوبیوں کو چھپاتے ہیں، اور ابھی تک وہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آخری عیشدوت یعنی آخری پیغمبر بھیجے جائیں گے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہو چکی ہے۔ نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی من مانی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسا کہ وید میں ہے۔ اہمیوا سویمیدمو بدامی جشتم دیوابھیروت مانوشبی یم کامے تتمگر کرنمتم برہمانم تمروشتم سمیدہام۔ منوش دیوگن یعنی پیغمبر جس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ سندیش میرے ذریعے ہی بھیجا جاتا ہے، جس کے اوپر میری کرپا مہربانی ہوتی ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی عقل مند اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ اہمی وا سوا یمیدمو بدامی جشتم دیوا بھیرت مانوشبی یم کمی تت مگر قرونمتم برہمانم تمرشتم سمیدانم۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے پیغام پہنچانے والوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہی چنتا ہے۔ اس منتر میں کئی اشارے ملتے ہیں، مثلا وید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اس زمین پر خود نہیں آتا بلکہ وہ اپنا کلام بھیجتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی منمانی بات نہیں کرتا بلکہ وہی بات لوگوں کو بتاتا جس کا اسے حکم ملتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے وہ چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے کسی بات کو بڑھا دیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ كَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
واللہ یعصمک من الناس، اور اگر آپ میرے پیغام کو پہنچائیں گے تو جب اس دعوت کے کام کو کریں گے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ نہیں لیں گے بلکہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، تو آپ کے دشمن سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے۔ جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی، اسی طریقے سے اگر آج ہم دعوت کا کام کریں گے تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ دار الندوہ کے اندر اس بات کی میٹنگ ہو گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 قبیلے کے لوگ مل کر کے قتل کر ڈالیں گے۔ تمام لوگوں نے تلوار حمائل کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکھے، پوری رات انتظار کرتے رہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم نازل ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں یہودی کا مال ہے، یہ فلاں یہودی کی امانت ہے اور یہ فلاں کافر کی امانت ہے، تم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک ان امانتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچا دو گے۔ آج کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ چلو اچھا موقع ہے، یہ دھن ملا ہے لے کر کے چلو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امین تھے، کتنے بڑے امانت دار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے جان کے دشمن ہیں، آپ کے قتل کے در پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، لوٹا کر کے آنا۔ آپ اس واقعہ کو بھی جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود رکھنے کے سلسلے میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ہر قبیلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اس پتھر کو رکھوں گا، میں اس پتھر کو رکھوں گا، اس لیے کہ یہ آسمان سے آیا ہوا پتھر ہے۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے، اس لیے کہ عرب کے لوگ جاہل تھے اور لڑنے بھیڑنے میں بہت ماہر تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہزاروں صدیوں لڑا کیا کرتے تھے، کئی سال تک لڑا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ پوتر کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیک کام ہے، آپس میں مشورہ کیا کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل جو فلاں دروازے سے داخل ہوگا اسے یہ پتھر رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ چنانچہ صبح سویرے اس دروازے سے داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تمام لوگوں نے جو بات پہلے سے ہوئی تھی اس کو رکھا، کہا کہ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور منگوانے کے بعد حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، اور 10 لوگ جو تھے قبیلے کے سردار تمام کو کہا کہ تم بھی پکڑو، تم بھی پکڑو۔ تمام لوگوں نے پکڑ لیا اور جہاں پر نصب کرنا تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے اس اختلاف کا خاتمہ ہو گیا۔ زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہا کیا کرتے تھے، صادق کہا کیا کرتے تھے، لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو 360 معبودان باطلہ کی تم پرستش کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، آؤ ایک اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، اور سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس وقت سے آپ کے جان کے در پہ ہو گئے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر اتنا اثر تھا کہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے اور کافروں کو تکلیف ہو رہی تھی، مکہ والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس لیے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیتے ہیں اور غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 رات چھپ جاتے ہیں۔ دشمن وہاں تک پہنچ جاتا ہے، ابو جہل تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ اپنی نگاہ کو نیچی کریں گے تو ایسی صورت میں ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے، ہم دونوں تو اس غار کے اندر ہے اور تیسرا جو نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ چنانچہ غار ثور کے اندر بھی آپ کی حفاظت ہوئی، آپ کے گھر کے اندر بھی حفاظت ہوئی، اور سراقہ بن مالک جب آپ کا تعاقب کرتا ہے، بالکل آپ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا گھوڑا گر جاتا ہے، گھوڑا گرا دیتا ہے اسے، اور وہ آپ سے امان طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ ان قریب جو ہے قیصر و کسریٰ کا کنگن تجھے پہنایا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس منتر میں کئی اشارے ملتے ہیں، مثلا وید اللہ کا کلام ہے، اللہ اس زمین پر خود نہیں آتا بلکہ وہ اپنا کلام بھیجتا ہے۔ جو نبی ہوتا وہ اپنی منمانی بات نہیں کرتا بلکہ وہی بات لوگوں کو بتاتا جس کا اسے حکم ملتا ہے۔ اہیمو سو یمیدمو بدامی جشتمو دیوا بھیروتو مانو شبی یم کامیں تت مگر کرنمیتم برہمانم تمرشتم سمیدھانم، کہ پیغمبر جس کی تبلیغ کرتے ہیں وہ سندیش میرے ذریعے ہی بھیجا جاتا ہے، جس کے اوپر میری کرپا مہربانی ہوتی ہے، وہ لوگ بڑے ہی عقل مند اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ اگینہ پوروے بھی وش بھی ریڈیو نترائے اے اگنی، پہلے بھی رشی پیغمبر آئے اور انہوں نے اللہ کے کلام کی تجدید نوعینی کرن کی۔ اس منتر میں بھی کئی اہم اشارے ملتے ہیں کہ ہندو کی اکثریت وید کو اللہ کا کلام مانتی ہے اور رگ وید سب سے پہلا وید ہے۔ منتر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کا کلام آیا اور اس سے پہلے بھی رشی پیغمبر آئے ہیں۔ نو یسی نوی یسی سکتایا سادیا پتا پرت نوا دروچ چوار چہ رگ وید، اشلوک نمبر 8، منتر نمبر 8، کانڈ نمبر 9۔ تو نئے نئے سے آنے والے شوقتوں کے لیے راہ ہموار کرتا جا جیسا کہ پچھلے رشیوں نے کیا تھا۔ وید اس کے حوالے میں کئی اشارے ملتے ہیں کہ وید کے بعد بھی شوقت ہوں گے، وید کے بعد بھی رشی آئیں گے، وید کے مطابق ان سب کو ماننا ہوگا۔ وید کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے ان سندیشوں کو مانا جائے جن کی تصدیق دیگر آسمانی کتب خصوصاً قرآن مجید سے ہوتی ہے، چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا آخری اور فائنل ایڈیشن ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے ماننا ضروری ہوگا کہ جس طرح پہلے رشی پیغمبر آئے اسی طرح وید کے بعد بھی پیغمبر آئیں گے اور ان سب کو ماننا ضروری ہوگا۔ یگیم پرچو چھام ویمو ستدت دوتو وچتو کوریتم پرویم گتمو کستد ببھارت نتنو ویتما اسے رودسی رگوید، اشلوک نمبر 4،
منتن نمبر 105 کہ میں تجھ سے آخری طریق عبادت، قربانی، مذہبی طریقہ یا رسوم کا سوال پوچھتا ہوں جس کی تشریح وہ نبی آ کر کرے گا۔ پچھلے رشیوں والا دھرم ودھان کہاں چلا گیا؟ کون اس کی پھر تجدید کرے گا؟ اے آسمان و زمین کے مالک، میرے اس دکھ پر دھیان دو۔ صحبت نبی یعنی آخری میں آنے والا نبی اتنا مشہور ہوگا کہ اسے ہر کوئی جانتا ہوگا، اس کا نام لیے بغیر ضمیر کا مرجع انہی کی طرف لوٹے گا، اس نبی کا انتظار ہوگا۔ سابق نبیوں کی تعلیمات کھو چکی ہوں گی، تب اس کی تصحیح و تشریح کے لیے وہ آئیں گے، بندوں کا رشتہ اس کے خالق سے جوڑیں گے۔ اس آخری میں آنے والے نبی کے متعلق جو پیشن گوئیاں یہ وہ ہیں: ایدم جنا اپ شرط نرا شنسا توشتی شرشتم سہسترا نو رتیچا کورمو آرو شمے شدمی اتھروید۔ اشلوک نمبر 1 منتر نمبر 127 کہ اے لوگو غور سے سنو، نراشنس محمد کی بہت تعریف کی جائے گی، اس مہاجر کو 60,090 دشمنوں سے میں پناہ لوں گا۔ نر انسان آشنس ستودہ شخصیت تعریف کیا ہوا شخص، دونوں لفظوں کے ملانے سے معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا انسان، اور محمد کا معنی بھی تعریف کیا ہوا شخص ہوتا ہے۔ کورم 70 نارتھی مہاجر، شرشتم سہستر 60,000 نورتیچہ 90 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں پورے 60,090 لوگوں کی آبادی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک کسی کا نام بھی نراشنس یہاں نہیں رکھا گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے، کسی کی گئی اور نہ کی جائے گی۔ آپ کی تعریف اذان میں، نماز میں، درس حدیث اور درس قرآن میں مسلسل کی جا رہی ہے، اور ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ اذان کے کلمات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اور پورب سے پچھم تک اذان کے جب کلمات کہے جاتے ہیں تو 24 گھنٹہ میں کوئی ایسا منٹ اور سیکنڈ ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جاتا ہو۔ نماز میں اقامت کہی جاتی ہے، پھر درود کو پڑھا جاتا ہے، لاکھوں اور ہزاروں آدمی بیک وقت جو ہے کروڑوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو غور سے سنو، ادم جنا اپشرت نراشنسا توشتی شرشتم سہسترا نوریچا کورمو آروشمی شدمی اتروید کہ اے لوگو غور سے سنو، نراشنس محمد کی بہت تعریف کی جائے گی، اس مہاجر کو 60,090 دشمنوں سے میں پناہ میں لوں گا۔ نر انسان کو کہتے ہیں آشنس، ستودہ شخص، تعریف کیا ہوا شخص، دونوں لفظوں کے ملانے سے معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا انسان، اور محمد کا معنی بھی تعریف کیا ہوا شخص ہوتا ہے۔ کورم 70 نارتھی مہاجر شرشتم سہسترو 60,000 نورتیچہ 90 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں پورے 60,090 لوگ کی آبادی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک کسی کا نام بھی نراشنس نہیں رکھا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی، کسی کی گئی اور نہ کی جائے گی۔ آپ کی تعریف اذان میں، نماز میں، درس حدیث اور درس قرآن میں مسلسل کی جا رہی ہے، اور ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ تو اس میں جو ہے جس کی تعریف کی جائے گی وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور جب آپ نے ہجرت کیا اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے، پورا جو ہے اس کا ذکر اس وید کے اندر موجود ہے، اتھروید کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
وید کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں، وید کے منتروں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جاننے کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں چھپاتے ہیں، پنڈت جو ہے چھپاتے ہیں، ان کے جو جانکار چھپاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ جس نبی کے تم منتظر ہو، جس آخری شدود کے منتظر ہو، اس نبی کی بعثت ہو چکی ہے، اور وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کیا احمد ہے، اور دونوں نام قرآن کے اندر آیا ہے۔ تو جس طریقے سے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جس طریقے سے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسی طریقے سے وید کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھپا رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھپاؤ نہیں، اور جس نبی کے تم جس آخری شدود کے منتظر ہو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو اور نجات پا جاؤ گے۔ جب تک تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دو گے، اور ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے، ایک اللہ کی بڑائی کو نہیں بیان کرو گے، تم جو ہے کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے، تم جو ہے نرک کے اندر جاؤ گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور یہ شرک کیا؟ مورتی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ کے بندگی کرنا، یہ مورتی پوجا کرنا، یہ قبروں کو پوجا کرنا، یہ مرے ہوئے کو پوجا کرنا اور زندوں کو پوجا کرنا، مٹی کے ذریعے بنا کر کے پوجا کرنا، یا فرشتوں کی کوئی عبادت کرے یا نبی کی کوئی عبادت کرے، وہ سب کے سب پوجا ہی میں داخل ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تم اس سے توبہ کرو، اور تمہارے کتاب کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ذکر ہے۔ لہٰذا وید کے ان منتروں کو پڑھو اور کھنگالو۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے اس منتر کو پڑھنے کے بعد مشرب اسلام بھی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے کیا ہے، جو ہے برابر ہیں۔ تو آج کے درس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وید کے اندر ذکر ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ مزید جو ہے تفصیلات دوسرے ایپیسوڈ کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں حق بات کو لوگوں تک، اللہ کے جو بندے ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔